जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं CSS और PMS के लिए जो मेरा सिलसिला है गुफ्तगू का उसके दूसरे सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मज़ामीन कौन से सिलेक्ट किए जाएँ, चूज़ किए जाएँ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं CSS के लिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम और कलीदी रोल प्ले करते हैं जब हम सब्जेक्ट्स का इंतखाब करते हैं। ये दरअसल हमारा जो रिटन है CSS का जो 1200 मार्क्स का है, उसमें आपके इल्म में है कि 600 जो नंबर हैं वो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के हैं और 600 मार्क्स जो हैं वो ऑप्शनल के लिए मुख्तस किए गए हैं। और वो आप अपनी चॉइस पे, आप अपने बैकग्राउंड, आपका अपना जो क्वालिफ़िकेशन है, लास्ट डिग्री है, बैचलर्स, BS ऑनर्स, मास्टर्स जिन मज़ामीन में कर रखा है, जिन पे आपको कमांड है, ये सारे वेरिएबल्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना है और फिर आम तौर पर कौन से मज़ामीन हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं, चूज़ किए जाते हैं, और ऐसे कौन से मज़ामीन हैं जिनसे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अमल ख़ातिर रखते हुए आज इस बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। लेकिन कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन अपीयर हो जाता है, आप उसे प्रेस कर दें और उसके साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक ये सारी जो वीडियोज़ हैं ये बिला रोक टोक पहुँचती रहें। मेरे पिछले 20 से 22 साल जो बतौर मेंटोर CSS मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये बहुत अहम मरला होता है। मेरे पास हर वक्त स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन या वो मिलकर मुझसे ये सवालात अक्सर पूछते रहते हैं, जी कौन से मज़ामीन रखे जाएं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है आपके CSS के लिए और अच्छा स्कोर लेने के लिए, चूँकि जो रिटन है वो डिसाइसिव रोल प्ले करता है आपकी एलोकेशन में और अच्छे ग्रुप में एलोकेट होने में। अच्छी पोजीशन के साथ CSS का जो तहरीरी इम्तिहान है, जो रिटन पार्ट है, उसमें आला नंबर हासिल करने के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट चूज़ करते हुए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 40 के आसपास, 40 से 45 ऑप्शनल मज़ामीन हैं। उनकी 6 से 7 ब्रैकेट्स दी गई हैं। आप FPSC की वेबसाइट पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको डाउनलोड करेंगे तो आपको उनकी दर्जाबंदी, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी वो ग्रुप्स में आपको नज़र आएंगे। तो आपने जब अपने 600 मार्क्स के मज़ामीन का इंतखाब करना है तो उसके लिए आम तौर पर 3 बुनियादी जो वेरिएबल्स हैं, 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर आखिर पे हम ये भी बात करेंगे कि आम तौर पर कौन से मज़ामीन का इंतखाब किया जाता है, ट्रेंड क्या है। तो 3 जो बुनियादी फैक्टर्स हैं जब आपने भी अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं तो उसके लिए आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला, आप जब उनको डाउनलोड करेंगे उन सब्जेक्ट लिस्ट्स को, वो 40 to 48 सब्जेक्ट्स जो ऑप्शनल हैं उनके 6 से 7 ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स के ऊपर कैपिंग है। कुछ ग्रुप्स जो शुरू के 3 से 4 ग्रुप हैं वहाँ से आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट मुंतखब कर सकते हैं और ग्रुप नंबर 6 और 7 जो लास्ट 2 हैं वहाँ पे सिर्फ 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं और वहाँ से एक मज़ामीन आप उस ब्रैकेट से ले सकते हैं, उस ग्रुप से ले सकते हैं। तो आपने कुल मिला के 600 मार्क्स ऑप्शनल के लिए पूरा करना है। वो आप 3 मज़ामीन ऐसे ले लें जो 200 मार्क्स के हों, तब भी 600 पूरा हो जाता है। 1 आप ले लें, एक मजमून 200 वाला और 400 वाले कर लें, या 6 के 600 वाले कर लें, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन जो फैक्टर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं ज़हन में रखते हुए जो आपने फ़ैसला करना है, पहला कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपने सोशल साइंसेस पढ़ी हैं, आपने कोई लिटरेचर पढ़ा है, कोई लैंग्वेज पढ़ी है, मास्टर्स डिग्री आपने लॉ में बैचलर्स किया है, LLM किया है, या आप बेसिक साइंसेस, आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज़ूलॉजी, बॉटनी पढ़ी है। आपका बैकग्राउंड साइंस का है या आर्ट्स का है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है।
اور پھر جو آپ کا سبجیکٹ رہا ہے، بی ایس آنرس 4 سال کی ڈگری ہے، ایک مضمون کو آپ نے 4 سال پڑھا، اس میں نیچرلی آپ کی کمپٹنس جو ہے، آپ کا انڈرسٹینڈنگ، آپ کی کمپریہنشن، آپ کی کمانڈ اس سبجیکٹ پہ وہ واضح طور پر زیادہ مضبوط ہوگی. آپ چاہیں گے کہ آپ وہ مضمون پڑھیں. تو پہلا جو ویریبل ہے وہ ہے آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا سبجیکٹ نالج. پہلی بات یہ یاد رکھیں، جب آپ اسکین کریں گے ان 40+ سبجیکٹس کو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے کون سا مضامین ہے جن میں آپ کا پہلے سے بیک گراؤنڈ نالج ہے اور ان مضامین کو آپ نے پڑھ رکھا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے انٹرسٹ لیول کیا ہیں، ایسے کون سے مضامین ہیں. فار ایگزامپل آپ نے انجینئرنگ یا میڈیسن پڑھی ہو لیکن آپ کو ہسٹری میں شوق رہا ہے اور ہسٹری آپ پسند کرتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ ہسٹری رہا ہے اور آپ نے ہسٹری کے اوپر بہت کچھ پڑھ رکھا ہے، تو آپ ہسٹری بھی آپٹ کر سکتے ہیں. اب ہسٹری کے اندر بہت سارا چوائس ہے. آپ امریکن ہسٹری ہے، برٹش ہسٹری ہے، ہسٹری آف انڈو پاک ہے، یورپین ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری ہے. یہ 5 سے 6 چوائسز آپ کو ہسٹری میں ملتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈز. یہ سیکنڈ ویریبل آپ کا ذاتی انٹرسٹ لیول ہے. آپ کو ایسے کون سے مضامین ہیں. کچھ لوگوں کو جرنلزم کا شوق ہوتا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں. کئی لوگوں نے سائیکالوجی کو بہت پڑھ رکھا ہوتا ہے، آلدو کہ وہ ان کا مین سبجیکٹ کبھی اپنے میجرز میں اپنی ڈگری لیول پہ کبھی نہیں رہا، لیکن وہ آپ کا چونکہ انٹرسٹ رہا ہے، آپ نے ان میں خود پڑھ رکھا ہے اور آپ کے پاس اس میں ایک سائزبل نالج ہے. یہ دوسرا ویریبل ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سبجیکٹ آپ کو پسند ہے، آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے اور آپ نے اس کو پڑھ رکھا ہے ادر دین دا میجرز جو آپ کے اس میں رہے ہیں. تو یہ ویریبل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور تیسرا اور آخری ویریبل اور جو سب سے امپورٹنٹ اینڈ ڈیسائسو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، اسکورنگ سبجیکٹ ہے یا نہیں ہے. کچھ ایسے ٹریڈیشنلی سبجیکٹ رہے ہیں جو پریکیریس رہے ہیں، جو میورک مزاج کے ہیں، کبھی اپ کبھی ڈاؤن. ان کو بعض دفعہ رگڑا لگ جاتا ہے اور بعض دفعہ ان میں بہت اچھے نمبر آ جاتے ہیں. اور آخری 2-3 سالوں کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، ایسے کون سے مضامین ہیں جو اپ جا رہے ہیں اور جن میں اچھا سکور آ رہا ہے. اور اس کے لیے آپ csforum.com اس پہ بچے جو لیٹسٹ جنہوں نے اپیئر کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو، جو اپیئر ہوئے ہوتے ہیں اور جنہوں نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے، وہ ایون اپنی DMCs بھی شیئر کرتے ہیں. تو CSS فورم از ون گڈ ریسورس جہاں سے آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کدھر جا رہا ہے اور کون سے ایسے مضامین ہیں جو اوور دا لاسٹ فیو ایئرس جن میں اچھا سکور آ رہا ہے. تو ان 3 چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، مروز خاطر رکھنا ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ نے پڑھا کیا ہے ایز میجرس، آپ کا اپنا انٹرسٹ لیول کس میں رہا ہے اور سکورنگ ٹرینڈز کیا ہیں. ان تینوں ویریبلز کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا کمبینیشن ان 600 مارکس کا آپ نے چوز کرنا ہے. اب عام طور پر کون سے مضامین چوائس میں آتے ہیں اس کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے بیسک سائنسز پڑھ رکھی ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، آپ انجینئر ہیں، انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے، تو نیچرلی آپ ڈبل میتھ یا میتھ اور فزکس اس کیٹیگری میں سے آپ نے چوز کرنا ہے. 200 کا ایک سبجیکٹ جو سائنسز میں سے آپ اٹھا سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ 100 کا اگین فارسٹری، ایگریکلچر، باٹنی، زولوجی، اس کا کوئی 100 مارکس اور اگلی بریکٹ سے اٹھا سکتے ہیں. تو آپ بیسک سائنسز میں آپ چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے آپ اس طرف جائیں گے. اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، اس طرح کے مضامین پڑھ رکھے، سوشل سائنسز پڑھ رکھی ہیں، تو آپ کا زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل سائنسز کی طرف ہوگا. آپ پولیٹیکل سائنس لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز لے سکتے ہیں. آگے لاء کی ایک بریکٹ ہے، اس لاء میں سے آپ کانسٹیٹیوشنل لاء لے سکتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سائنس میں بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لاء کا ایک سگنیفیکنٹ پارٹ ہے اور وہ اوور لیپ کرتے ہیں آپس کے ساتھ. تو اس طرح آپ نے اوور لیپنگز بھی دیکھنی ہوتی. آپ سوشل سائنسز میں ہیں تو آپ پبلک ایڈمنسٹریشن یا پالیسی اینڈ گورننس میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں. آپ سوشیولوجی 100 مارکس کا، سائیکالوجی اور سوشیولوجی، جینڈر سٹڈیز، وہاں سے ایک 100 مارکس کا اٹھا سکتے ہیں. آپ میڈیا اور جرنلزم جو ہے، جرنلزم کو 100 مارکس کی بھی آپ لے سکتے ہیں. ادھر سے آپ کو ایک ہسٹری لے سکتے ہیں 200 مارکس کی. اور اسی طرح آپ
مختلف کمبینیشن ٹرائی کر سکتے ہیں گیون دا فیکٹ کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ نے میجرز کون سے پڑھ رکھے ہیں بیچلرز اور ماسٹرز میں, اور ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, اور ایسے کون سے مضامین ہیں جو آپ کو پسند ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں آپ نے خاطر میں لانی ہیں اور ان پہ فوکس کرنا ہے, اور اپنا جو کورس کمبینیشن ہے, سبجیکٹ نالج ہے, وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. لیکن جو آخری بات ہے اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ سارے سبجیکٹ نمبر دیتے ہیں پرووائڈیڈ کہ ان کو آپ اچھی طرح تیار کریں, ان کی ٹیکسٹ بک نالج اس پہ گرپ لے آئیں, اور اس پہ 2-3 ریکمنڈڈ بکس پڑھ کے اپنے اس کے اوپر نوٹس بنائیں, اور اپنا ایک پرسپیکٹیو ڈیولپ کریں, انالیسز اپنا بنائیں, اور جب آپ ان کو لکھیں تو آپ کا انالیسز آپ کا یونیک ہو, پرسپیکٹیوز آپ کے اپنے ہو. مضامین وہی رہتے ہیں, جو چیز فرق ڈالتی ہے وہ ایکسپریشن آپ کی فلالیس انگلش ہو, اور جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے, جو آپ کا انالیسز ہے, وہ آپ کا اپنا ہو. تو ہر سبجیکٹ مارکس دیتا ہے اور آپ اچھے گروپ میں الوکیٹ ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سارے ٹپس یوزفل نظر آئیں گے, اور آپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے سبجیکٹ چوز کریں گے. جب تک اگلے سیشن میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, تب تک اپنے اہل خانہ اور گرد و نواح کا خیال رکھیں.